من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ ابھی جو ہے مستقل آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جناب نوح کا اور ان کی قوم کے بارے میں، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح اور پھر جناب شعیب کا چل رہا ہے کا ذکر ہے۔ اور ہم نے آیتوں میں پڑھا، بہت اہم آیتیں جو گزری ہیں، اس میں ایک تھا کہ جناب نوح کا بیٹا جو ہے غرق ہو گیا، اور جناب لوط کی زوجہ پہ بھی عذاب نازل ہوا۔ تو آیتیں قرآن کی کیا بتا رہی ہیں کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں اہم ہے کہ رسول کی بیوی ہے تو بچ جائے گی، رسول کا بیٹا ہے تو بچ جائے گا۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کیا کہا جناب نوح سے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا تو ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے۔ جناب شعیب کے بارے میں ظاہراً جو ہے گزرا ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے جناب شعیب کی قوم کو اہل کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی کو کیا کہا، سلمان و منا اہل البیت۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں، شریعت میں اللہ کے نزدیک یہ والی رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمانی رشتہ داری، ایمانی برادری۔ لہٰذا یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں بار بار یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے شعیب کو بھیجا ان کے بھائی قوم کی طرف ہے، اور ہر نبی کے بارے میں لفظ بھائی استعمال ہوا ہے۔ معلوم یہ جو ہے ایمانی بھائی، یا جو ہے اس لحاظ سے کہ چونکہ انبیاء جو ہے بہت ہی نرمی، پیار، محبت سے مذہب کو پہنچاتے ہیں، لہٰذا جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، البتہ یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء جو ہے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جو ہے آیت آج کی جو ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جس طریقے سے جناب نوح کی قوم والوں نے کہا، جناب لوط کی قوم والوں نے کہا، جناب ہود کی قوم والوں نے کہا، جناب صالح کی قوم والوں نے کہا، وہی حال سب کی ہے۔ جناب شعیب کی قوم والوں نے کیا کہا، قال الملأ الذین استکبروا، ملأ کہتے ہیں جس سماج میں جو پیسے والے لوگ ہیں، پاور والے لوگ ہیں، سماج میں آگے رہنے والے ہیں، عہدیدار لوگ ہیں جسے کہا جائے، یہی اچھے لوگ میں بھی آگے ہوتے ہیں، برے لوگ میں بھی یہی آگے ہوتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو کہ جناب شعیب کی قوم میں جو تھے، جو ہے استکبار کرنے والے، یعنی اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے والے، غرور گھمنڈ کرنے والے، نبی خدا کو ستانے والے، استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اے شعیب ہم تم کو بھی نکال دیں گے اس شہر سے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو بھی تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی اپنے اس قریہ سے۔ قریہ کا ویسے معنی جو ہے دیہات ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں قریہ کسے کہتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں، چاہے کم لوگ رہے، زیادہ لوگ رہے، شہر ہو، گاؤں ہو، سب کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، قریہ کہتے ہیں۔ والذین آمنوا معک من قریتنا، جو بھی آپ کے ساتھ ہے سب کو ہم باہر نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر جو ہے آپ پلٹ آئیے، ہماری ملت ہمارے ساتھ ہو جائے جیسے ہم ہیں۔ جناب لوط کی قوم والوں نے کیا کہا کہ یہ گناہ سے ہم کو روک رہے ہیں، آپ خود اسی میں ہو جائیے۔ جناب شعیب کی قوم والے کیا کہہ رہے ہیں، او یا پھر آپ جو ہے آپ کو ہم نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر ہمارے ملت میں، ہمارے قوم میں پلٹ آئیے۔ پلٹ آئیے کیا مطلب، جو کہ مومنین ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی، اور جناب شعیب کو بھی، جو جناب اس قوم میں جو لوگ تھے، مدین شہر ہے شام کے علاقے میں، بلکہ یہ اردن کا علاقہ جو ہے یہاں کا ہے، جناب شعیب گئے تھے۔ لتعودن فی ملتنا، یعنی آپ جو ہے یا ہماری طرف واپس آ جائیے، یعنی کفر اور بت پرستی اور شرک کی طرف واپس آ جائیے، یا آپ کو ہم نکال دیں گے۔ اب دیکھیں نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ دشمن سے بھی کیسے کیا بات کرتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت تو آپ نے بہت سنی۔ جناب شعیب نے کیا کہا، قال اولو کنا کارہین،
یہ نہیں، کچھ نہیں کہا کہ اگر ہم نہیں پسند کریں اس کو کیا پھر بھی ہم کو نکال دو گے؟ ایسے بولنا آسان نہیں. کوئی کہے آپ کو ہم گاؤں سے نکال دیں، آپ اس سے کہیں کہ اگر ہم کو پسند نہ ہو باہر نکالو، کیا پھر بھی نکال دو گے؟ یہ انبیاء کا اخلاق جو ہے، انبیاء کا اخلاق یہ بہت بزرگ اخلاق ہے. جو مارنے کو کہہ رہا ہے، خود کربلا میں دیکھیں، مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو خونی دشمن ہے، خون کے پیاسے ہیں، جو امام کو قتل کرنے آ رہے ہیں، امام بار بار تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. لہذا انبیاء اور اللہ کی طرف سے الہی نمائندے جو ہیں وہ بہت ہی بلند مقام پہ ہوتے ہیں اخلاق کے. او کن کارہین، کہا اگر ہمیں یہ پسند نہ ہو، زبردستی کیا ہمیں نکال دو گے؟ کیا ہم کو شہر سے زبردستی نکال دو گے؟ آیت نمبر 89. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اس آیت میں جناب شعیب نے بہت ساری باتیں بیان کری، میں مختصر میں قدف، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ پلٹ جاؤ، اس پلٹ جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہم جو ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے دین اسلام پر آئے، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، اپنے سے نیچے کی ہم پوجا نہیں کرتے ہیں، اپنے سے نیچے کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، پہاڑ کا سجدہ نہیں کرتے، چاند سورج کا نہیں کرتے، ہم اس رب کا سجدہ کرنے لگے ہیں جس نے پالا ہے. اگر تمہاری بات مانی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اس کا مطلب ہے اللہ کے اوپر افترا کرنا، اللہ کے اوپر جو ہے بہتان لگانا ہوا. یہ یعنی جو اللہ جو ہے واحد ہے، قادر مطلق ہے، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اس کو چھوڑ کے پھر ہم آ جائیں اس کی طرف، چاند کی سورج پوجا کرنے لگے، زمین کی سورج کی پوجا کرنے لگے، پتھروں کی پوجا کرنے لگے. یہ جو ہے کیا ہے؟ بہتان لگانا اللہ کے اوپر. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها ہے. ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہاری ملت کی طرف واپس آ جائیں، کفر و بت شرک بت. البتہ سب سے بڑا گناہ ان لوگوں کو کیا تھا جو جناب شعیب کے بارے میں قرآن نے کہا؟ 2 گناہ بیان کیے تھے. پہلا کیا تھا کہ وہ وزن کرنے میں جو ہے کم تولتے تھے، اور جناب شعیب نے 2 دعوتیں دی. پہلی اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک مانو. دوسری بیماری کیا ان کے ہاں تھی؟ جناب لوط کی قوم میں جو وہ لواط بیماری تھی، وہ بہت بڑا گناہ جو کہ ہے. جناب شعیب کی قوم میں بھی جو بیماری تھی وہ بھی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی ہونا. یعنی قرآن اسلام شریعت بتا رہا ہے اگر جس معاشرے میں، جس سماج میں ناپ تول میں کمی ہوگی وہاں پہ پرابلم ہے، یعنی ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو نجات دیا اس بت پرستی سے، شرک سے. اللہ نے ہم کو اتنا مقام عطا کیا ہے، اگر اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ بت پرستی پہ آ جائیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ پر تہمت لگانا، الزام لگانے کے برابر ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پلٹ کے دوبارہ ادھر آ جائیں، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کے، توحید کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے. الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ میرا رب چاہے. اللہ کیا چاہے گا کوئی جو ہے دوبارہ بت پرستی کی طرف چلا جائے، شرک کی طرف چلا جائے؟ نہیں. تو جناب شعیب یہ بتانا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن اللہ چاہے گا ہی نہیں. وسع، اب یہاں پر تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس خدا کی عبادت چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگے. وسع ربنا کل شیء علما، میرا پروردگار وہ ہے جس کا علم تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے. تمہارا والا جو ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، وہ تو اپنا نام بھی نہیں جانتا ہے، کسی کو پکار بھی نہیں سکتا ہے، کسی کو مار بھی نہیں سکتا ہے. جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، کوئی اپنا بچا بھی نہیں پایا. ربنا کل شیء علما، میرا پروردگار وہ ہے جس کا علم تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے. اب یہاں پر جناب شعیب بتا رہے ہیں اپنی قوم والوں کی، تمام مسلمان، اللہ توکلنا، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لہذا ہمیں ڈرنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بکواس کر رہے ہو کرتے رہو. ربنا افتح بیننا، اب دعا کر رہے ہیں جناب
شعیب علیہ السلام، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، پروردگارا ہمارے درمیان ہمارے قوم کے درمیان راستہ کھول دے، یعنی فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، تو گرہ گشا ہے، تو بند راستوں کو کھول دینے والا ہے، تو مشکلوں کو برطرف کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پر انہوں نے جناب شعیب نے دعا کی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، حق کے ساتھ راستہ کھول دے، وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فاتح ہے، فاتح یعنی کھولنے والا، تو بہترین گرہ گشا ہے، مشکلاتوں کو برطرف کرنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔